آج ہم سورۃ الانشقاق کی آیات 16 سے 20 کی تفسیر بیان کریں گے۔ ان آیات میں رب العالمین رات، شفق اور چاند کی قسم کھا کر انسان کو زندگی کے مختلف مراحل اور آخرت کی حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں غور و فکر، ایمان اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا پیغام دیتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ So I swear by the twilight glow۔ شفق سے مراد سورج غروب ہونے کے بعد آسمان میں ظاہر ہونے والی سرخی ہے۔ رب العالمین اس خوبصورت منظر کی قسم کھا کر انسان کو اپنی قدرت اور حکمت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ یہ کائنات کا ہر منظر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب العالمین ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے۔ اینڈ بائی دا نائٹ اینڈ واٹ ایور اٹ گیدرس، رات جب پھیلتی ہے تو انسان، جانور اور تمام مخلوقات اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آتی ہے۔ وسق کا مطلب ہے جمع کرنا یا سمیٹ لینا۔ رب العالمین رات کے نظام کی قسم کھا کر انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس رب نے یہ عظیم نظام بنایا ہے وہ قیامت برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ اینڈ بائی دا مون when it becomes full، یعنی مکمل اور روشن چاند۔ چاند کا بڑھنا، گھٹنا اور پھر مکمل ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی بھی مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرو گے۔ You shall surely pass from one stage to another۔ انسان کی پوری زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، قبر، قیامت اور پھر آخرت، یہ سب مختلف مراحل ہیں۔ اس آیت میں انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرکار اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ So what is the matter with them that they do not believe؟ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رب العالمین انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان، رات، چاند اور زندگی کے بدلتے مراحل سب اللہ کی قدرت اور آخرت کی حقیقت کی دلیل ہے۔ پھر بھی انکار کرنا انسان کی غفلت اور ہٹ دھرمی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کی ان عظیم آیات میں ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کی زندگی مسلسل مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور آخرکار ہر ایک نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور سچی توبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔